نایاب اپنے بستر پر دوزانوں بیٹھی ہوئی تھی. سامنے پڑی ہوئی چپس کی کھلی ہوئی پیکٹ کو بے دہانی میں کھاتی جا رہی تھی. نمکین ذائقے کے ساتھ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو چپس کے ذائقے کو اور بھی کڑوا بنا رہے تھے. کمرے میں پھیلی خاموشی کے بیچ اچانک دروازے پر دستک کی آواز گونجی. اس کی سانس جیسے تھم گئی تھی. وہی خوف، وہی گھبراہٹ جس سے وہ ہر روز دوچار ہوتی تھی، ایک بار پھر اس کے وجود کو جکڑ چکی تھی. ابھی وہ ہمت جٹا کر پوچھتی کہ کون ہے؟ باہر سے اس کی ماں کی پریشان آواز ابھری. نایاب، دروازہ کھولو. یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ یارم اسٹڈی روم میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہے. آخر کیوں اپنے لیے عذاب کھڑا کر رہی ہو؟ جلدی آؤ باہر. اگر اسے غصہ آ گیا تو بلا وجہ تمہارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی. نایاب کے لب کپ کپا اٹھے تھے، آنسو تیزی سے بہنے لگے. لڑزتی ہوئی آواز میں بولی، اماں پلیز آج کی کلاس کینسل کروا دیں. میں نے ان کا ٹیسٹ یاد نہیں کیا، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے. آپ اچھی طرح جانتی ہیں وہ کتنے سخت ہیں، ذرا سی بات پر بھی سزا دے دیتے ہیں. آج تو ٹیسٹ یاد نہیں ہوا، وہ مجھے بخشیں گے نہیں. کل بھی میں نے بہانہ بنا دیا تھا لیکن آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اس کی جان حلق میں اٹک رہی تھی. زینت بیگم نے گہری سانس لی اور نرم مگر فیصلہ کن لہجے میں بولی، شوہر ہے وہ تمہارا، جلاد نہیں ہے. اگر تم بات کرو گی تو مان جائے گا، لیکن اگر اسی طرح اندر چھپ کر بیٹھی رہو گی، روتی رہو گی تو کبھی بھی نہیں مانے گا. اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہے تمہارا رونا اسے سخت زہر لگتا ہے. بلا وجہ رو کر اس کے غصے کو مزید ہوا مت دو. تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا نایاب. اس طرح چپ کر بیٹھنے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ مزید معاملات بگڑ جاتے ہیں. پڑھائی کے معاملے میں وہ بالکل رعایت نہیں دے گا، اسی لیے بہتر ہے کہ سامنا کر لو. مسئلہ بیان کرو گی تو وہ چھوڑ دے گا، لیکن اگر سامنا نہیں کرو گی تو سزا دے گا. تم اچھی طرح جانتی ہو اس کے اصول کو. نایاب کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ مزید بڑھ گئی تھی. وہ سسکیاں بھرتے ہوئے بولی، ہر لڑکی اپنے منگیتر اور شوہر کے ساتھ خوشیاں بانٹتی ہے، انجوائے کرتی ہے. اور ایک میں ہوں جو ان سے چھپتی پھرتی ہوں کہ کہیں وہ مجھے کچھ پڑھنے پر مجبور نہیں کر دیں. یہ پڑھائی مجھ سے نہیں ہوتی اماں. کتنی بار سمجھاؤں آپ کو؟ مجھے کون سی نوکری کرنی ہے جو آپ سب میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ ہمارے خاندان میں آج تک کسی لڑکی نے اتنی پڑھائی نہیں کی، مگر نہ جانے یہ مجھے پڑھا کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. مجھے نہیں کرنی پڑھائی، میں اپنی زندگی کو خوشگوار انداز میں جینا چاہتی ہوں. لیکن پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے، ایسا لگتا ہے جیسے مجھ سے ہی اپنا کاروبار آگے بڑھوائیں گے. زینت بیگم کے ہونٹ کچھ کہنے کو حرکت کرنے ہی والے تھے کہ اچانک ایک بھاری مردانہ آواز نے ساری فضا کو ہلا دیا تھا. یارن کی آواز تھی جس میں سختی اور بے صبری واضح تھی. نایاب خان زادی، دروازہ کھولو، ورنہ اگر میں اندر آیا تو تمہارا حشر برا کر دوں گا. کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے تمہارا انتظار کرتے ہوئے. میرے پاس تمہارے علاوہ بھی بہت کام ہے، مگر تم مجھے فالتو سمجھتی ہو. تمہارے لیے میں آفس کا کام چھوڑ کر آتا ہوں. فوراً باہر آؤ ورنہ تمہارا حشر بگاڑ دوں گا. بلا وجہ تماشا بنایا ہوا ہے. کب سے تمہاری امی باہر کھڑی ہو کر دروازہ کھولنے کے لیے کہہ رہی ہیں اور تم اندر کھڑی ہو کر بکواس کر رہی ہو. نوکری کروائیں گے، کاروبار سنبھالنے کے لیے دیں گے. دماغ درست ہے تمہارا؟ کیا کچھ سوچتی رہتی ہو تم؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اندر داخل ہو کر اس کے کان کے نیچے دو لگائے جس کے پاس عقل نام کی چیز نہیں تھی. نایاب کی روح جیسے لرز گئی. وہ کپکپاتے لہجے میں بولی، تو آپ وہ کام کر لیں، مجھے نہیں پڑھنا آج، مجھے ٹیسٹ یاد نہیں ہے. پلیز چھوڑ دیں، پرامس کل میں آپ کو اچھے طریقے سے ٹیسٹ یاد کر کے دوں گی. میں مانتی ہوں کل بھی میں نے یہی کہا تھا، لیکن اب سچ بول رہی ہوں. کل آپ کو لازمی ٹیسٹ مل جائے گا، بس آج مجھے رائے دے دیں. میں اندر بیٹھ کر پڑھائی ہی کروں گی. اس کی جان نکل رہی تھی. اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ کمرے تک آ جائے گا. یارن کی آواز اور سخت ہو گئی تھی. میں بس 10 تک گنتا ہوں، اگر تم باہر نہیں آئی تو اپنی خیر منانا. میں اتنی زیادہ ڈھیل کسی کو نہیں دیتا، تم حد سے زیادہ ڈھیٹ ہوتی جا رہی ہو. وہ جیسے بند کمرے میں بیٹھے موت کا فیصلہ سنا رہا ہوں. اس کی گنتی شروع ہوئی. 1 2. نایاب نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے. دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی. آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا. وہ ہچکیوں کے ساتھ رو پڑی. اچھا آپ جائیں، میں آ رہی ہوں. وہ اچھی طرح جانتی تھی جو وہ کہتا ہے لازمی کر گزرتا ہے. وہ اس کو کسی بھی قیمت پر تیش نہیں دلانا چاہتی تھی. یارن کے قدموں کی آواز دروازے سے دور ہوتی گئی، لیکن جاتے جاتے وہ پھر گر جا. صرف 10 منٹ ہے، فوراً کتابیں لے کر اسٹڈی روم میں آ جانا، ورنہ نتیجہ تمہیں خود معلوم ہوگا. میں اب مزید انتظار نہیں کروں گا. اس کی آواز گونجی اور پھر خاموشی چھا گئی. نایاب وہیں بستر پر گر سی گئی تھی. اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا.
آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے ہاتھوں کو تر کر رہے تھے۔ اس کے اندر ایک ہی سوال شور مچا رہا تھا کہ آخر وہ کب تک اس خوف، اس دباؤ اور اس بوجھ تلے گھٹتی رہے گی۔ کمرے کی دیواریں بھی جیسے اس کی بے بسی پر نوحہ پڑ رہی تھیں۔ باہر سورج بری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن نایاب کی دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد نایاب نے روتی آنکھوں کو آستین سے رگڑا اور گھبراہٹ کے ساتھ اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتے اس کے قدم ڈگمگائے۔ کمرے کی فضا میں سنجیدگی اور دباؤ کی ایک عجیب سی لہر تھی۔ لکڑی کی بڑی میز کے پیچھے یارم خانزادہ اپنی مخصوص کرسی پر ٹیک لگائے لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی نگاہیں سکرین پر جمی ہوئی تھی، لیکن پورا دھیان سامنے سے آتی ہوئی اس معصوم گڑیا پر تھا جو اس کے نام تھی۔ نایاب کو اندر آتا دیکھ کر اس نے بس ایک لمحے کو سر اٹھایا، ایک نظر ڈالی اور پھر دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ نایاب کا دل اور ڈوب گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میز کے قریب پہنچی، لیکن ہمت نہیں جٹا سکی کہ سیدھی کھڑی ہو۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو بے قابو ہو کر رخساروں پر ڈھلکنے لگے تھے۔ خوف کے مارے سے ہمیشہ رونا ہی آتا تھا۔ چند لمحے تک وہ خود کو سنبھالتی رہی تھی، مگر آخر ضبط ٹوٹ ہی گیا تھا اور وہ رونے لگی۔ مجھے یاد نہیں ہوا ٹیسٹ، پلیز مجھے معاف کر دیں، آئندہ خیال رکھوں گی، آج بس چھوڑ دیں پلیز۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، اپنی طرف سے 100% دوں گی، صرف ایک دفعہ رائے دے دیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، مگر جانتی تھی سامنے بیٹھے شخص کو اس کا رونا بھی پسند نہیں ہے۔ یارم نے لیپ ٹاپ آہستہ سے بند کیا اور کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ آنکھوں میں سختی اور ماتھے پر بل نمایاں ہو گئے تھے۔ یاد نہیں ہوا؟ کیوں؟ وجہ بتاؤ۔ اس کے لہجے میں نرمی بالکل نہیں تھی۔ یہ ہر روز کا ڈرامہ تھا۔ ٹیسٹ کے معاملات میں وہ ایسے ہی چوری کرتی تھی، لیکن آج وہ طے کر چکا تھا کہ آج اس کا علاج اچھے طریقے سے کرے گا۔ وہ مزید بولا، اگر وجہ اسٹرانگ ہوئی تو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر بہانہ نکالا تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور ایک بات ذہن میں بٹھا لو، جھوٹ کہنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا۔ گھر میں 1000 ملازم ہیں اور گھر کے مکین بھی ہیں۔ میں نے اگر کسی سے بھی پوچھا اور اس نے تمہاری وجہ کو الٹ بتایا تو یاد رکھنا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نایاب کا سانس رکنے لگا تھا۔ وہ خاموش کھڑی رہی، ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے وہ نظریں جھکائے رہی تھی۔ یارم پھر دھیمی مگر دباؤ بھری آواز میں بولا، میں پوچھ رہا ہوں، کیوں یاد نہیں کیا؟ بولو۔ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، آج میری بیسٹ فرینڈ آئی تھی، وہ بہت دن بعد ملی، اسی وجہ سے مجھے وقت نہیں ملا یاد کرنے کا۔ دیکھیں، میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے آپ کے سامنے سچ بیان کیا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کل آپ کو پورا ٹیسٹ یاد کر کے دوں گی، اور سچی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ پلیز آج رائے دے دیں خان جی۔ لیکن یہ سنتے یارم کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ میز پر ہاتھ مار کر بولا، واہ نایاب خانزادی، تو یہ ہے تمہاری وجہ؟ تمہارے پاس عقل ہے یا بیچ آئی ہو؟ دوست آ گئی تو ساری ذمہ داریاں بھول گئی؟ جب تمہیں معلوم تھا کہ آج تمہیں کوچنگ میں ٹیسٹ دینا ہے تو تم اسے کہہ دیتی کہ آج تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ گھر نہیں آئے، بنا اجازت تو وہ لڑکی کبھی نہیں آتی ہے۔ تمہیں ذرا سا بھی احساس ہے کہ پڑھائی کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تمہارے لیے پڑھائی مذاق ہے، تم کچھ لڑکیوں کا خواب جی رہی ہو، مگر تم اس بات کا احساس تک نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا ہر حال میں ٹیسٹ یاد ہونا چاہیے، اور تم ہو کہ دوستی نبھانے میں مصروف تھی۔ میرا دل چاہ رہا ہے تمہارے کان کے نیچے 2 لگاؤں۔ نایاب نے اور بھی جھک کر نظریں زمین پر گاڑ لیں۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ جب اچھے موڈ میں ہوتا تھا وہ ہمیشہ لاڈ کرتی تھی، اپنی مرضی پوری کرواتی تھی، لیکن پڑھائی کے معاملے میں وہ بالکل رعایت نہیں دیتا تھا۔ پڑھائی کے وقت وہ یارم خان زادہ نہیں بلکہ پروفیسر یارم بن جاتا تھا۔ اس کے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ وہ صرف سسک رہی تھی، ایک لفظ بھی نہیں بول رہی تھی۔ وہ مزید بولا، تمہیں اب اپنی زندگی کو سنجیدگی سے لینی ہوگی، یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ میں نے تمہیں موقع دیا کہ وجہ بتاؤ، لیکن بہانہ سن کر میرا یقین اور ٹوٹ گیا ہے۔ تم ہمیشہ رونے دھونے پر آ جاتی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم محنت نہیں کرتی، تم صرف اور صرف وقت ضائع کرتی ہو۔ اگر محنت کر کے تھوڑا بہت ٹیسٹ یاد کر لو تو کبھی بھی رونے کی ضرورت نہیں پڑے، مگر تم صدا کی ڈھیٹ ہو۔ ایک بات تمہیں سمجھاتا رہوں، مگر نہ تمہیں پہلے کبھی بات سمجھ آتی ہے اور نہ اب سمجھ آ رہی ہے۔ نایاب کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ ہاتھوں کی پشت سے آنکھیں پونجنے لگی، لیکن یارم سخت لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، تمہیں سبق سکھانے کے لیے آج سزا ملے گی۔ ہر بار تمہارے اس رونے سے میں پگھل جاتا ہوں، لیکن آج نہیں پگھلوں گا۔ جو ٹیسٹ میں نے دیا تھا اس کے 2 سوال اور بڑھا رہا ہوں۔ اب کل تک یہ سب یاد کر کے آنا، اور اگر تمہیں کل یاد نہیں ہوا تو یاد رکھنا نایاب،
میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہیں بری طرح رلا دوں گا، لیکن معافی بالکل نہیں دوں گا۔ یہ مذاق نہیں چل رہا ہے، کچھ دن بعد تمہارے پیپرز ہیں، اب بالکل بھی رعایت نہیں ملے گی۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے نایاب کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی، نہیں، یہ ناانصافی ہے، مجھے اتنا یاد نہیں ہوگا، پلیز 2 کم کر دیں۔ میں ویسے ہی نہیں یاد کر سکی، 2 اور کیسے کروں گی؟ آپ اس طرح مت کریں، دیکھیں میں وعدہ کر رہی ہوں، میں کل واقعی آپ کو ٹیسٹ دوں گی۔ بس آج علیشا آ گئی تھی، اسی وجہ سے رہ گیا، ورنہ آج میں آپ کو لازمی ٹیسٹ دیتی۔ یارم کرسی سے اٹھ کر میز کے قریب آ گیا تھا، جبکہ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہی تو سزا ہے، جب تک تم اپنی غلطی کو نہیں سمجھو گی، محنت کی عادت نہیں ڈالو گی، تب تک تم آگے نہیں بڑھو گی۔ رونا بند کرو اور حقیقت کا سامنا کرنا سیکھو۔ بس بہت ہو گیا ہے۔ نایاب نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا، وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ پلیز پلیز مجھ پر رحم کریں، مجھے اتنے سوال مت دیں۔ لیکن یارم کا فیصلہ پتھر کی لکیر تھا۔ میں نے کہہ دیا ہے 2 سوال اور، کل تک مکمل تیاری چاہیے، اگر نہیں کی تو اس سے بھی سخت سزا کے لیے تیار رہنا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، صرف نایاب کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ یارم واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور لیپ ٹاپ کھول کر دوبارہ کام میں لگ گیا۔ نایاب سر جھکائے آنکھوں سے آنسو صاف کرتی آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کا دل اور بوجھل ہو گیا تھا، لیکن اس کا دماغ اب خراب ہو چکا تھا۔ وہ مزید سختیاں برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو چکا تھا۔ رات کا سناٹا پھیل چکا تھا۔ حویلی کے بڑے صحن میں خاموشی کا راج تھا، صرف دور کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ نایاب اپنی آنکھوں پر رونے سے سوجن لیے آہستہ آہستہ قدم رکھتی ہوئی اپنے والد کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دل جیسے بوجھ سے دبا ہوا تھا، سانسیں تیز اور بے ترتیب تھیں۔ دروازہ ہلکا سا دھکیل کر اس نے اندر قدم رکھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، ایک طرف لیمپ کی مدھم روشنی جل رہی تھی۔ شریف خانزادہ اپنے بستر پر ٹیک لگائے اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ جیسے ہی نایاب کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے ان کی نظر کھینچی، وہ فوراً چونک اٹھے۔ انہوں نے اخبار سمیٹا اور گھبرا کر بولے، ارے کیا ہوا میری لاڈو کو؟ کس نے رلایا ہے؟ امی نے ڈانٹا ہے؟ وہ محبت سے بولے تھے۔ ان کے لیے ان کی بیٹی آج بھی 4 سال کی تھی، جسے وہ بے انتہا لاڈ کرتے تھے۔ نایاب فوراً ان کے پہلو میں بیٹھ کی اور بے اختیار ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ابا مجھے نہیں پڑھنی پڑھائی، اور خاص کر خان جی کے ساتھ تو بالکل نہیں پڑھنی، وہ بہت غصے والے ہیں، ہر بار ڈانٹتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ آج تو انہوں نے میرے 2 سوال بھی بڑھا دیے۔ وہ روتے روتے ہچکیاں لے رہی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی ان کے پاس پڑھنے کے لیے، فیل ہونا ہوگا تو ہو جاؤں گی، مگر ان کے پاس نہیں پڑھوں گی، وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ شریف خانزادہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، مگر فی الوقت انہوں نے اپنی مسکراہٹ کو دبا لیا تھا، کیونکہ اچھی طرح جانتے تھے اگر ان کی لاڈلی نے اس مسکراہٹ کو دیکھ لیا تو بلا وجہ مزید ناراض ہو جائے گی۔ انہوں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور گہری سانس لی۔ گڑیا، یہ باتیں ایسے رونے سے حل نہیں ہوتی۔ خان جی تمہارے شوہر ہیں، تمہارا نکاح ہو چکا ہے، تمہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق نبھانا ہوگا۔ اگر ابھی سے تم دونوں کی نہیں بن رہی تو آگے جا کر کیا ہوگا؟ اگر وہ تمہیں ڈانٹ رہا ہے تو تم اپنی غلطی کو سدھارو، وہ تمہارے لیے بہتر فیصلہ لیتا ہے۔ اب میں تمہارا ولی نہیں ہوں، وہی تمہارا سب کچھ ہے، تمہیں اس کی بات ماننی ہوگی۔ میں کچھ بھی کہوں وہ راضی نہیں ہوگا۔ یہ منگنی نہیں ہے گڑیا، یہ نکاح ہے، اور نکاح کی طاقت ہم سب جانتے ہیں۔ نایاب نے فوراً سر اٹھایا، آنکھوں میں بے بسی اور شدت غم لیے بولی، ابا مجھے رہنا ہی نہیں ان کے ساتھ، وہ مجھے سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، میں خوش نہیں ہوں ان کے ساتھ۔ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ اتنی بھی کسی انسان کے اوپر سختی نہیں کی جاتی جتنی وہ کرتے ہیں۔ شریف خانزادہ نے اپنی بیٹی کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں کے آنسو صاف کیے۔ میری گڑیا، دیکھو بیٹیوں کی زندگی میں ایسے مرحلے آتے ہیں، مگر یاد رکھنا برداشت کرنا اور نبھانا ہی اصل ہنر ہے۔ مرد اکثر سخت ہوتے ہیں، ان کا مزاج مختلف ہوتا ہے، لیکن تمہیں اپنے رویے سے انہیں بدلنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ خود ٹوٹ جانا ہے۔ اگر وہ تمہاری کسی بات سے ناراض ہو رہا ہے تو تم تھوڑا بہت اس پر دھیان دو۔ بلا وجہ اتنا ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ وہ تمہیں صرف پڑھانا چاہتا ہے، تم اس کی بات مان لو۔ آج کل کے زمانے میں کہیں بھی اتنے اچھے شوہر نہیں ملتے، مگر وہ تمہارے لیے ہر کسی سے لڑ رہا ہے۔ خاندان میں کوئی لڑکی اتنی نہیں پڑھی جتنی تم پڑھ چکی ہو، اور آگے بھی وہ تمہیں تعلیم دلانا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے، وہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ نایاب اور بھی زور سے رونے لگی۔ لیکن ابا وہ میری بات سنتے ہی نہیں ہیں، بس اپنی منواتے ہیں، جیسے میں کوئی چھوٹی سی بچی ہوں جس پر حکم چلانا ضروری ہے۔ مجھے لگتا ہے میں ان کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ آپ نے بلا وجہ میرا رشتہ ان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔
جب دادا ابو کہہ رہے تھے تب آپ اس رشتے سے انکار کر دیتے، مگر نہیں، آپ تو وہی کرتے ہیں جو ہمیشہ مجھے برا لگتا ہے۔ شریف خان زادہ اسے مزید قریب کرتے ہوئے بڑے صبر اور محبت سے بولے، لاڈو، تمہاری یہ سوچ ابھی جذباتی ہے۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ وہ سخت ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تمہارا تعلق اب ان سے جڑ چکا ہے۔ اگر ابھی تم ہار مان لو گی تو کل کے دن تمہاری زندگی اور مشکل ہو جائے گی۔ بیٹیاں اگر ذرا سی بات پر ہائپر ہو جائیں تو رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کا گھر ٹوٹے۔ نایاب نے تھوڑا سا فاصلہ بنایا اور آنسو صاف کرتے ہوئے ضدی لہجے میں بولی، ابا، میں بس یہی کہہ رہی ہوں کہ مجھے برداشت نہیں ہوتا ان کا رویہ۔ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آپ ان سے کہیں کہ نایاب ان سے اب آگے کی پڑھائی نہیں کرے گی۔ وہ بہت ڈانٹتے ہیں اور بہت ٹیسٹ لیتے ہیں۔ آپ کوئی ٹیوٹر رکھ دیں یا پھر میں کوچنگ چلی جاؤں گی، ان کے پاس نہیں پڑھنا مجھے۔ وہ آج ضد پر اڑ گئی تھی۔ شریف خان زادہ نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، دیکھو نایاب، میں تمہارا باپ ہوں، تمہارا سہارا ہوں، تم اکیلی نہیں ہو، لیکن تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا میں ہر رشتہ برداشت، سمجھوتے اور صبر سے ہی چلتا ہے۔ اگر تم ہر سخت بات پر ٹوٹ جاؤ گی تو تمہارے لیے آگے کا سفر اور مشکل ہو جائے گا۔ حوصلہ کرنے سے مرحلے طے ہوتے ہیں۔ نایاب کی آنکھوں سے آنسو دوبارہ بہنے لگے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، ابا، مجھے ڈر لگتا ہے ان سے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں، مجھے ان کے غصے سے بچائیں۔ شریف خان زادہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میری جان، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہارا باپ زندہ ہے، یہ کبھی مت بھولنا۔ لیکن میری گڑیا، تمہیں بھی ہمت پکڑنی ہوگی۔ اتنا رونا، اتنی کمزوری دکھانا، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، مضبوط بنو، محبت اور صبر سے آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جبکہ وہ بنا کچھ بھی کہے کمرے سے باہر آ گئی تھی، کیونکہ اچھی طرح جانتی تھی یہاں بیٹھ کر وہ صرف اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ پوری رات اس کی روتے روتے ہی گزر گئی تھی، کیونکہ ٹیسٹ اس سے بالکل یاد نہیں ہو رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کے وقت ڈائننگ روم کی بڑی میز پر سب مکین اکٹھے بیٹھے تھے۔ چائے کی خوشبو، پراٹھوں کی مہک اور برتنوں کی کھنک فضا میں رچی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے آتی ہلکی ہوا کمرے کو تازگی بخش رہی تھی۔ ایسے میں یارم اندر داخل ہوا، سب کو باری باری سلام کیا اور اپنی مخصوص جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ ناہید بیگم فوراً اپنی کرسی سے اٹھی تاکہ ناشتہ اس کے سامنے رکھ سکے۔ ابھی وہ برتن میز پر رکھتی کہ یارم بنو میں سکیٹتے ہوئے بولا، امی، نایاب کہاں ہے؟ اس کی کرسی خالی تھی۔ ناہید بیگم لب کھولنے والی تھی کہ زینت بیگم ہچکچاہٹ کے ساتھ آہستہ سے بولی، بیٹا، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے آج وہ کالج بھی نہیں جا رہی۔ تم ناشتہ کرو، میں ابھی تمہیں دے دیتی ہوں۔ بھابھی، آپ بیٹھ جائیے۔ یارم نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا اور فوراً سخت لہجے میں بولا، چاچی، یہ سب ڈرامے ہیں۔ آج کالج میں اس کا ٹیسٹ ہے جس کی تیاری میں نے پورے ہفتے کروائی ہے، اور آج اینڈ ٹیسٹ والے دن میڈم کی طبیعت خراب ہو گئی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ یہ صرف اس کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ پچھلی بار بھی اس نے یہی ڈرامہ کیا تھا اور ٹیسٹ مس کر دیا تھا۔ لگتا ہے اس بار بھی یہ میڈم فیل ہوگی۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ سب کے چہرے پر حیرت اور کشمکش نمایاں تھی۔ شریف خان زادہ نے کھنکار کر بات سنبھالنے کی کوشش کی، بیٹا بس رہنے دو، آج کل سے پھر تیاری ہو جائے گی۔ طبیعت جب نہ سنبھل رہی ہو تو تھوڑا سا آرام بھی ضروری ہے۔ یارم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ کرسی سے ذرا آگے کو جھک کر بولا، چاچو، اس طرح نہیں ہوتا، یہ پڑھائی ہے، مذاق نہیں۔ اگر ہم ذرا سی بات پر ڈھیل دیتے رہیں گے تو یہ کبھی کچھ نہیں سیکھے گی۔ بے شک ہمیں سے نوکری نہیں کروانی، لیکن اپنی ایک زندگی تو اسے خود بنانی ہے نا۔ جس طرح لڑکوں کے لیے تعلیم ضروری ہے، اتنی ہی لڑکیوں کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ لوگ اسے بار بار بچاتے رہیں گے تو نقصان اس کا ہوگا۔ زینت بیگم نے آنکھیں نیچی کر لی تھی۔ نائی بیگم نے دھیرے سے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا تھوڑا حوصلہ رکھو، سب کچھ سختی سے نہیں ہوتا۔ لڑکیاں نازک ہوتی ہیں، پیار اور نرمی سے زیادہ بات سمجھتی ہیں۔ ابھی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ صدیق خان زادہ، یارم کے والد جو ابھی تک خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے، گہری آواز میں بولے، یارم، تمہارا جذبہ ہمیں سمجھ آتا ہے، لیکن اتنی سختی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ ذرا حوصلے سے کام لو، بچی ہے، تھوڑا نرمی دکھاؤ۔ یہ سن کر یارم کا غصہ اور بھڑک گیا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی نظریں سب پر گھومی اور لہجہ اور تیز ہو گیا۔ ابا، یہی تو مسئلہ ہے، آپ سب اسے لاڈ پیار میں اتنا بگاڑ دیتے ہیں کہ یہ سنجیدہ ہونا ہی نہیں چاہتی۔ ہر بار کوئی نہ کوئی اس کی طرفداری کرتا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ محنت کرنے کی بجائے بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ آپ لوگ اسے سہارا نہیں دے رہے، آپ لوگ اسے کمزور بنا رہے ہیں۔ شریف خان زادہ نے لب کھولنے کی کوشش کی مگر یارم نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ چاچو، آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ آج چھوڑ دو، کل دیکھ لیں گے، لیکن یہ کل کبھی نہیں آتا۔ تعلیم میں کوئی رعایت نہیں ہوتی،
اگر ابھی نہیں سیکھے گی تو کل کو کیا کرے گی؟ گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر روئے گی کہ مجھے موقع نہیں ملا۔ کمرے میں موجود ہر شخص خاموش ہو گیا تھا۔ نایاب کی غیر موجودگی نے جیسے سب پر ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا تھا۔ یارم کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ مایوسی بھی جھلک رہی تھی۔ اس نے زور سے اپنی کرسی پیچھے دھکیلی۔ اگر آپ سب کو یہی لگتا ہے کہ میں سخت ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھ لیں میں اسے برباد نہیں ہونے دوں گا، چاہے مجھے کتنا ہی برا کیوں نہ سمجھا جائے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے ناشتہ چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز گونجی اور ڈائننگ روم میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی تھی۔ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جیسے الفاظ ساتھ چھوڑ گئے ہوں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ کمرے کی گھڑی نے 10 بجائے۔ باہر صحن میں ہلکی ہلکی دھوپ پھیل رہی تھی، مگر نایاب کے کمرے میں پردے گرے ہوئے تھے۔ زینت بیگم آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ جیسی نظر بستر پر گئی، اگلے لمحے انہوں نے بے اختیار ماتھا پیٹ لیا تھا۔ نایاب لمبی تان کر سو رہی تھی، دنیا و مافیا سے بے خبر۔ زینت بیگم کا غصہ عروج پر آ گیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھی اور نایاب کے کندھے کو جھنجھوڑا۔ اٹھو نایاب، یہ کیا طریقہ ہے؟ دن کے 10 بج رہے ہیں اور تم ابھی تک سو رہی ہو۔ نایاب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، آنکھیں ملتے ہوئے الجھی ہوئی آواز میں بولی، اماں کیا ہوا؟ کیوں اس طرح جگا رہی ہیں؟ زینت بیگم تیکھے لہجے میں بولی، کیا ہوا؟ تمہاری وجہ سے یارم ناشتے کا نوالا منہ میں ڈالے بغیر گھر سے گیا ہے۔ تم نے ایسا تماشا لگا رکھا ہے کہ بلا وجہ سسرال جانے سے پہلے ہی سب کو اپنا دشمن بنا رہی ہو۔ نایاب کا ماتھا شکن آلود ہوا۔ وہ روحان سی آواز میں بولی، ان کا تو کام ہی یہی ہے اماں، ہر وقت مجھ سے اٹکنا، ہر وقت ڈانٹنا۔ اگر میں کالے نہیں جا رہی تو اس میں ان کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ میری زندگی ہے، میں جیسے چاہوں گزاروں۔ زینت بیگم سختی سے انگلی اٹھا کر بولی، خبردار نایاب، یہ بات پھر کبھی زبان پر مت لانا۔ یہ تمہاری زندگی ضرور ہے، مگر اب وہ مکمل طور پر تم پر اختیار رکھتا ہے۔ شوہر ہے تمہارا، تمہاری خوشی اور ناراضی، تمہارے اٹھنے بیٹھنے سب میں اس کا حق ہے۔ اگر ابھی سے تم یوں ضد کرو گی تو کل کو یہ رشتہ کیسے چلے گا؟ نایاب نے منہ بنا لیا تھا اور تیزی سے بولی، میں نہیں مانتی یہ سب۔ وہ بس چاہتے ہیں میں ہر وقت ان کی بات مانوں، اپنی مرضی سے ایک پل نہیں جیوں۔ یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ زینت بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ نایاب، تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ یہ تمہاری ضد تمہیں برباد کر دے گی۔ سب کے سامنے تمہارا رویہ صرف تمہیں نیچا دکھائے گا۔ یارم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ چاہتا ہے تم پڑھی لکھی اور سمجھدار بنو، تمہاری بھلائی ہی چاہتا ہے، اور تم ہو کہ ہر بات پر ہر درمی پر اتر آتی ہو۔ اس نے پلٹ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بولی، بھلائی؟ بھلائی تو وہ صرف اپنے غصے سے دکھاتے ہیں، کوئی پیار کوئی نرمی نہیں۔ میں کیوں سنوں ان کی ہر بات؟ زینت بیگم سر جھٹک کر بولی، بس بہت ہو گیا، اب یہ ہر درمی ختم کرو اور میری بات غور سے سنو۔ آج وہ بھوکا گیا ہے اور تمہیں فوراً نیچے جا کر اس کے لیے کباب بنانے ہیں۔ تمہارے ہاتھ کے کباب اسے پسند ہیں۔ ابھی اٹھو اور جا کر یہ کام کرو۔ نایاب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ فوراً چیخی، میں کیوں بناؤں؟ میں کوئی نوکرانی نہیں ہوں، مجھے اپنا ٹیسٹ یاد کرنا ہے، یہ سب میرا کام نہیں ہے۔ زینت بیگم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور سختی سے بولی، یہی وقت ہے سیکھنے کا۔ بیٹیاں گھر سنبھالتی ہیں، شوہروں کو خوش رکھتی ہیں۔ اگر ابھی سے تم انکار کرو گی تو آگے جا کر تمہارے لیے مسائل کھڑے ہوں گے۔ میں تمہاری ماں ہوں، اس لیے سختی سے کہہ رہی ہوں، ابھی فوراً اٹھو، فریش ہو کر نیچے آؤ اور کباب تیار کرو۔ نایاب نے منہ پھلا کر رخ موڑ لیا۔ اماں، آپ بس زبردستی کرتی ہیں۔ میں نہیں چاہتی، زینت بیگم مزید بولی۔ چاہتی ہو یا نہیں، میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج یہ کام کرو گی۔ میری بات کو حکم سمجھو، یہ گزارش کرنا ہر قیمت پر پڑے گا۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ نایاب نے آنکھیں گھما کر تکلیف بھری سانس لی، جیسے بوجھ ڈھونے جا رہی ہو۔ پھر منہ بنا کر اٹھی اور آہستہ آہستہ واش روم کی طرف بڑھ گئی تاکہ فریش ہو کر نیچے جا سکے۔ اس کے قدموں میں بوجھ اور چہرے پر ناگواری نمایاں تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شام کا وقت تھا، کمرے میں ہلکی مدھم روشنی جگمگا رہی تھی۔ نایاب ہاتھ میں کبابوں کی پلیٹ اور دوسری طرف کتابوں کا ڈھیر اٹھائے اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ سامنے یارم اپنی کرسی پر جھک کر لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ کمرے میں کلک کی آواز کے علاوہ مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نایاب نے دھیرے سے سلام کیا اور اس کے پاس جا کر بیٹھنے لگی تھی کہ وہ اچانک تیز لہجے میں بولا، کیا میں نے تمہیں بیٹھنے کا حکم دیا؟ نایاب کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ نظریں جھکاتے ہوئے آہستگی سے بولی، میں تو بس آپ کے لیے کباب لے کر آئی ہوں۔ یارم نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے سے گھورا، کباب بعد میں، پہلے یہ بتاؤ صبح تم کالج کیوں نہیں گئی؟ 1 ہفتے سے میں تمہیں ٹیسٹ کی تیاری کروا رہا تھا، تمہارے پیپر کے لیے راتیں جاگ رہا ہوں،
یہ سب کس لیے تھا؟ نایاب ہچکچاتے ہوئے بولی، یہ بورڈ تھوڑی ہے، بس کالج کا ٹیسٹ ہی تو ہے، اس کا کوئی رزلٹ بھی نہیں نکلتا، آپ اتنی فکر مت کریں۔ یارم نے غصے سے کرسی کے بازو پر ہاتھ مارا، یہی تو مسئلہ ہے تمہارا، جب اپنی بیسٹی اچھی نہیں بناؤ گی تو آگے بورڈ میں کیا کرو گی؟ ابھی سے یہ لاپرواہی، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم اپنا نقصان خود کر رہی ہو؟ نایاب دبے لبوں سے بولی، مرضی ہوتی ہے انسان کی، دینا چاہے یا نہ دے، آپ بلا وجہ ہر چیز سر پر سوار کرتے ہیں۔ یارم نے طنزیہ کہہ کر لگایا، مرضی؟ تم جیسی لڑکیاں یہی کہتی ہیں۔ سن لو نایاب، تمہارا یہ رویہ مجھے بالکل پسند نہیں، تم جیسی لڑکیوں کی تو فوراً شادی کر دینی چاہیے۔ جب میں تمہاری رخصتی اپنے ساتھ کروں گا نا، تب تمہیں پتا چلے گا کہ شادی کے بعد لڑکی پر کتنی ذمہ داریاں آتی ہیں۔ ابھی پڑھانا چاہتا ہوں تو تم ضد کر رہی ہو۔ نایاب روحانسی آواز میں بولی، آپ مجھے ہمیشہ ہی ڈانٹتے ہیں، آپ سمجھتے ہی نہیں کہ پڑھائی کے ساتھ بھی انسان کا دل ہوتا ہے، سب زبردستی سے نہیں ہوتا۔ یارم سخت لہجے میں بولا، یہ دل والی باتیں بعد میں کرنا، ابھی پڑھائی کرنی ہے تو کرنی ہے، ضد و نخرے چھوڑ دو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ یارم کی آواز کمرے کی دیواروں سے گونجی اور پھر دھیرے دھیرے مدھم ہو گئی۔ نایاب کے آنسو تیزی سے بہنے لگے تھے۔ وہ روتے روتے آگے بڑھی اور کبابوں کی پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی، یہ کھا لیں، ماما نے کہا تھا آپ کے لیے بنا دوں۔ یارم نے ایک لمحہ اسے دیکھا۔ نایاب کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا، اس کا دل نرم پڑ رہا تھا۔ اس نے پلیٹ پر نظر ڈالی، پھر آہستہ آواز میں بولا، اچھا بس رونا بند کرو، نکالو اپنی کتابیں، پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ نایاب نے کانپتے ہاتھوں سے کتابیں کھولی مگر آنسو مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ یارم خفگی سے بولا، آنسو صاف کرو، یہ رونا مجھے بالکل پسند نہیں، اگر پڑھنا ہے تو مضبوط بنو۔ نایاب نے آستین سے آنکھیں پونچھی اور ہچکیوں کو دبانے کی کوشش کی۔ یارم نے پلیٹ ایک طرف رکھی اور کتاب اس کے سامنے کھول دی۔ چلو، جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں، اب ایک بھی غلطی برداشت نہیں کروں گا۔ نایاب نے تھوڑی دیر خاموش رہ کر سر جھکا دیا اور صفحے پر نظر جما دی۔ کمرے کی فضا میں ابھی بھی کشیدگی موجود تھی، لیکن یارم کے لہجے کی سختی میں اب وہ شدت باقی نہیں تھی۔ اس کا غصہ اسے توڑ رہا ہے اور وہ اس کو توڑنا نہیں، مضبوط بنانا چاہتا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ ڈرائنگ روم کی ہلکی مدھم لائٹس پورے کمرے میں سکون سی فضا پیدا کر رہی تھی۔ صوفے پر ٹیک لگائے یارم بیٹھا ہوا تھا، چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی مگر آنکھوں میں کہیں نہ کہیں نرمی چھپی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا تو نایاب منہ بنائے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدم آہستہ تھے، جیسے زبردستی آئی ہو۔ یارم نے اسے دیکھا تو فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ نایاب پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے بولی، بولیے، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ یارم پلک چھپکے بغیر اسے گھور کر بولا، ہاں بلایا تھا، لیکن میں نے 15 منٹ پہلے بلایا تھا، تم اب آ رہی ہو؟ کتابوں کا پلندہ ہاتھ سے اوپر اٹھا کر دکھایا، میں آپ کا ٹیسٹ یاد کری تھی، کتابیں وغیرہ سمیٹنے میں تھوڑا وقت لگ گیا۔ اچھا بتائیں کیا کام ہے؟ چائے وغیرہ پینی ہے یا کپڑے استری کرنے ہیں؟ یارم نے ایک لمحے کو اس کے تاثرات دیکھے، پھر کرسی کی پشت سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولا، نہیں، یہ سب کچھ نہیں، سوچ رہا تھا آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ نایاب نے حیرت سے پلکیں جھپکیں اور اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا آئس کریم؟ یہ آپ کو اچانک آئس کریم کھلانے کا خیال کیسے آ گیا؟ یارب کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو اس نے جلدی دبا لی تھی۔ بس ایسے ہی خیال آ گیا، چل رہی ہو تو بتاؤ ورنہ میں کسی اور کو ساتھ چلا جاتا ہوں۔ نایاب کے ماتھے کی شکنیں مزید گہری ہو گئی۔ واہ، بڑی مہربانی ہے آپ کی، دن بھر مجھے ڈانٹ ڈانٹ کر رلایا اور اب کہہ رہے ہیں آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ یارم سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا مگر لہجہ نرم تھا۔ ہاں تو پڑھائی کے وقت پڑھائی اور فری ٹائم میں تھوڑا ریلیکس، تم ہر وقت بس رونا ہی جانتی ہو۔ نایاب منہ پھلا کر بولا، میں نے کب کہا مجھے آئس کریم کھانی ہے؟ آپ جائیں کسی اور کے ساتھ، مجھے ٹیسٹ یاد کرنا ہے۔ یارم نے ہاتھ باندھ لیے۔ اچھا، یہ جو تم کہہ رہی ہو نا، حقیقت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل ہے جانے کا، بس نخرے کر رہی ہو۔ نایاب فوراً تیز آواز میں بولی، بالکل غلط سمجھے آپ، دل نہیں ہے میرا، ویسے بھی آپ کی باتیں سننے کے بعد کس کا دل چاہے گا آپ کے ساتھ باہر جانے کو؟ یارم طنزیہ انداز میں بولا، او اچھا، تو اب میرے ساتھ جانا سزائے موت کے برابر ہو گیا ہے۔ نایاب نے کندھے اچکائے۔ کم سے کم آئس کریم کھانے کے بہانے ڈانٹ تو نہیں سننی پڑے گی، اس لیے بہتر ہے میں نہیں جاؤں۔ یارم قدم اس کے قریب بڑھاتے ہوئے آہستہ لہجے میں بولا، سن لو نایاب، میں ضدی ہوں، جب کہہ دیا ہے تو جانا ہی پڑے گا، ورنہ آئندہ جب بھی تمہیں ٹیسٹ یاد نہ ہوا سزا ڈبل ہوگی۔ نایاب نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا، کیا آئس کریم نہ کھانے پر بھی سزا؟
آپ دنیا کے سب سے عجیب انسان ہیں۔ یارم نے ہلکا سا کہہ کر کہا، ہاں وہ تو ہوں، اب سیدھا سیدھا کہہ دو، دل چاہ رہا ہے جانے کا یا یوں ہی نخرے کرتی رہو گی؟ نایاب نے ہونٹ کاٹتے ہوئے سر جھکایا، بس تھوڑا سا دل چاہ رہا ہے، لیکن یہ مت سمجھے آپ کے ڈر کی وجہ سے مان رہی ہوں۔ یارم نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی، مجھے ڈر کی ضرورت ہی کب ہے؟ تمہیں پتہ ہے تم روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، اسی لیے سوچا آج کا موڈ بدل دیتا ہوں۔ نایاب نے چونک کر سر اوپر اٹھایا، کیا کہا آپ نے؟ یارم نے فوراً رخ موڑ لیا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، کچھ نہیں، بس یہ بتاؤ کون سی فلیور کھاؤ گی؟ نایاب نے مسکرا کر آنسوؤں کو چھپایا اور آہستہ سے بولی، چاکلیٹ، لیکن پلیز راستے میں مجھے ڈانٹیں گی نہیں۔ وہ نرم آواز میں بولا، ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ واپسی پر ٹیسٹ دوبارہ یاد کرو گی۔ وہ تنک کر بولی، اچھا بابا آپ جیت گئے، بس اب چلیں بھی۔ کمرے میں ہلکی سی ہنسی کی بازگشت پھیل گئی تھی، دونوں نے قدم دروازے کی طرف بڑھائے تھے۔ یارم کی نظریں سختی کے باوجود ایک سکون لیے ہوئے تھیں، جبکہ نایاب کے دل میں پہلی بار احساس جاگا تھا کہ شاید اس کی ضدی طبیعت کے پیچھے کہیں نہ کہیں نرمی چھپی ہے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ دوپہر کے وقت لان میں شور شرابہ مچا ہوا تھا۔ نایاب اپنے چھوٹے چھوٹے کزنز کے ساتھ کرکٹ کھیلنے میں مگن تھی۔ دوپٹے کو لاپرواہی سے پیچھے باندھے، ہاتھ میں بیٹ تھامے وہ خود کو کسی پروفیشنل کھلاڑی سے کم نہیں سمجھ رہی تھی۔ سامنے کھڑا کزن گیند گھماتا ہوا بولا، آخری بال۔ نایاب ہنستے ہوئے چیخ کر بولی، ہاں بس جلدی آخری بال کروا دو، اس سے پہلے کہ چنگیز خان جاگ جائے۔ سب بچے اس کی بات پر کہہ کر لگاتے ہوئے تالیاں بجانے لگے۔ جیسی کزن نے بال پھینکی، نایاب نے پوری طاقت کے ساتھ شاٹ مارا۔ بال سیدھی اٹھتی ہوئی یارم کے کمرے کی کھڑکی سے ٹکرائی، زوردار آواز کے ساتھ شیشہ چکنا چور ہو گیا تھا۔ او تیری، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ سب کزنز خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بھاگو بھاگو ورنہ ابھی قیامت آ جائے گی، ایک کزن نے چیختے ہوئے بولا۔ نایاب کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں، پسینہ ماتھے سے ٹپکنے لگا تھا۔ جان بچانے کی غرض سے وہ ہامتی کامتی سیدھی اسٹڈی روم میں گھس گئی تھی۔ جلدی سے ایک کتاب اٹھائی اور منہ کے آگے رکھ کر صوفے پر بیٹھ گئی، جیسے بڑے نماغ سے پڑھائی کر رہی ہو، کیونکہ جانتی تھی یہی ایک واحد جگہ ہے جہاں بچا جا سکتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ ہوئی۔ یارم اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پر سختی نمایاں تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی شرارت جھلک رہی تھی۔ وہ آہستہ سے قدم بڑھاتے ہوئے نایاب کے سامنے رکا اور ہلکی مسکراہٹ دبائے بولا، کتاب الٹی پکڑی ہے تم نے۔ اس نے فوراً کتاب سیدھی کر لی تھی اور سر جھکا کر دبی آواز میں بولی، میں تو بس وہ ہوم ورک یاد کر رہی تھی۔ یارم کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے ہاتھ میز پر مار کر بولا، ہوم ورک یاد کری تھی یا کچھ اور؟ خیر اچھا، اپنا ہوم ورک لے کر آؤ، مجھے چیک کرواؤ۔ اس بار فیل ہوئی نا تو باخدا تمہاری رخصتی کر دوں گا، پھر میرے بچوں کو ہی پیدا کرتی رہنا ساری زندگی۔ نایاب کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ یہ کیسی دھمکی ہے؟ میں کوئی بچے پیدا کرنے کی مشین ہوں؟ اس آئس کریم پارٹی کے بعد وہ تھوڑا نرم ہو گیا تھا۔ یارم نے بھنویں اچکائیں، ہاں تو جب پڑھائی نہیں کرنی، ذمہ داری نہیں نبھانی تو پھر یہی انجام ہے۔ نایاب دانت پیستے ہوئے بولی، اتوار کا دن تھا، پورا ہفتہ آپ مجھے پڑھاتے ہیں، ایک دن بھی سکون کا نہیں مل سکتا کیا؟ تھوڑا سا کھیل لیا تو کون سا آسمان گر گیا ہے؟ یارم انگلی اٹھا کر سختی سے بولا، کھیلنے کا یہی طریقہ ہے، پورے لان کو اکھاڑے کا میدان بنا لو اور اوپر سے میرا شیشہ توڑ دیا، یہ کوئی تماشا ہے؟ نایاب نے جھنجلا کر کتاب بند کی اور تیز لہجے میں بولی، ہاں تو ٹھیک ہے، آپ کا شیشہ ٹوٹ گیا ہے تو مرمت کروا لیجیے، مجھے کیوں رخصتی اور بچوں کے تانے دیتے ہیں؟ یارم آگے جھکتے ہوئے بولا، کیونکہ تمہیں سمجھانا ہے، تمہاری ضد و لاپرواہی کی کوئی حد نہیں، شادی کے بعد یہ سب نخرے نہیں چلیں گے۔ نایاب فوراً بولی، اور شادی کے بعد کیا میں آپ کے گھر کی نوکرانی ہوں گی؟ ہر وقت بس آپ کی ڈانٹ سنتی رہوں اور بچے پیدا کرتی رہوں؟ وہ آج دو دو ہاتھ کرنے کے موڈ میں تھی اور اس کا یہ انداز یارم کو خوب بھا رہا تھا۔ یارم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر اس نے اسے سختی سے چھپا لیا۔ نوکرانی نہیں، مگر ذمہ دار بیوی ضرور، اور ذمہ دار بیوی کبھی اتنی لاپرواہ نہیں ہوتی جتنی تم ہو۔ نایاب ہاتھ باندھ کر بولی، ذمہ داری اپنی جگہ، لیکن انسان کو خوش رہنے کا حق بھی ہے۔ آپ مجھے ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں، کبھی رخصتی، کبھی بچے، کبھی فیل ہونے کی سزا۔ یارم نے کرسی پیچھے دھکیل لی اور کھڑا ہو گیا۔ یہ سب اس لیے کہ میں چاہتا ہوں تم سنجیدہ ہو جاؤ، تمہارے لیے سختی کر رہا ہوں، اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا۔ نایاب ہونٹ بھینچ کر بولی، آپ اسے سختی کہتے ہیں؟ میرے لیے تو یہ عذاب ہے، میں کسی کی دھمکیوں سے نہیں پڑوں گی۔ وہ واقعی ضد پر اڑ گئی تھی۔ یارم نے لمحہ بھر کے لیے اسے غور سے دیکھا،
اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے مگر وہ ضدی انداز میں سر اٹھائے کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، یارم بھاری آواز میں بولا، پھر یاد رکھنا اگر فیل ہوئی تو اگلی بار کرکٹ کی بجائے بس رخصتی کی تیاری کرنا۔ نایاب فوراً تیز لہجے میں بولی، اور اگر پاس ہو گئی تو؟ وہ صد مہری سے بولا، تو پھر سوچوں گا شاید ایک دن کھیلنے کی اجازت دے دوں۔ نایاب نے منہ بنایا، کتنے ظالم ہیں آپ۔ یارم نے ہنستے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا، ہاں یہ ظالم ہی تمہیں ایک دن کامیاب بنائے گا۔ نایاب نے زور سے کتاب میز پر پٹکی اور بڑبڑائی، خدا کرے آپ کا شیشہ روز ٹوٹے۔ مگر دل ہی دل میں وہ جانتی تھی کہ یارم کی یہ سختی کہیں نہ کہیں اس کے لیے فائدہ مند تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 ہفتے بعد لاؤنج کی روشنی مدھم تھی۔ شام کی تھکن اب بھی ماحول میں گھلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گہری خاموشی کے ساتھ صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی جیسے دل میں کوئی طوفان چھپا رکھا ہو۔ اس کے چہرے پر ہلکی اداسی کا آثار تھے، آنکھوں میں ایک عجب سا خلا۔ زینت بیگم آہستہ قدموں سے چلتی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ان کی آنکھوں میں بیٹی کے لیے تشویش نمایاں تھی۔ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا، یوں چپ چاپ بیٹھی ہوں؟ لگتا ہے دوست کی رخصتی کا اثر لے لیا ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، اماں بات کچھ اور ہے۔ آپ کو پتہ ہے شادی کے کتنے فائدے ہیں؟ دلہن بنتے ہی سب اس کی عزت کرتے ہیں۔ کوئی زیورات کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، کوئی جوڑے کو دیکھ کر رشک کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی آپ کو پروٹوکول دے رہا ہوتا ہے۔ مہندی، میک اپ، جہیز، تحفے اور سب کے بیچ میں دلہن کی شان ہی الگ ہوتی ہے۔ زینت بیگم نے چونک کر اسے دیکھا، یہ کیا باتیں کر رہی ہو؟ وہ تیزی سے بولی، آنکھوں میں ایک ضد اور خواب کا امتزاج تھا۔ اماں مجھے بھی شادی کرنی ہے، پڑھائی کے جنجر سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب میں بڑی ہو چکی ہوں، پورے 18 کی۔ بس میں نے طے کر لیا ہے میں خان جی سے ہی شادی کروں گی اور اپنی زندگی شروع کروں گی۔ زینت بیگم سخت لہجے میں بولی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ آہستہ بولو، لڑکی اپنی شادی کی باتیں یوں نہیں کرتی۔ وہ ضدی انداز میں بولی، آواز بلند کر کے، مگر میں کروں گی، میں نے کہہ دیا ہے اگر میری شادی نہیں ہوئی تو میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی۔ اماں یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ زینت بیگم نے غصے سے بھنویں چڑھائیں، یہ ضد بچوں کو زیب دیتی ہے، شادی کوئی تماشا نہیں۔ وہ فوراً بولی، تماشا نہیں تو پھر کیا ہے؟ سب لوگ تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، سب کوئی دلہن کے گرد گھومتا ہے۔ اماں مجھے بھی وہی دن دیکھنے ہیں، آپ تاؤ سے بات کریں۔ زینت بیگم طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تاؤ سے بات؟ اور تمہارے باپ کا کیا؟ ان کی مرضی کے بغیر یہ سب ممکن ہے؟ وہ بے صبری سے بولی، انہیں بھی ماننا پڑے گا، آپ بات کریں گی تو وہ انکار نہیں کریں گے۔ اماں میں آپ کو صاف کہہ رہی ہوں، اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی۔ زینت بیگم نے غصے سے ماتھا پیٹا، یا خدا یہ لڑکی کہاں سے کہاں جا رہی ہے، شادی کی ضد میں یہ اپنی عقل بھی کھو بیٹھی ہے۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی، پاؤں پٹکتے ہوئے جیسے احتجاج کر رہی ہوں، اماں آپ وعدہ کریں کہ بابا سے بات کریں گے، ورنہ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ زینت بیگم سختی سے بولی، پہلے یہ ضد چھوڑو ورنہ میں خود تمہارے باپ کو بتا دوں گی تمہاری یہ حرکتیں۔ وہ غصے سے منہ پھیر کر بولی، بتا دیں، مجھے پرواہ نہیں، مگر میری ضد پوری ہونی چاہیے۔ وہ واقعی لاڈلی تھی جس نے اس کو اب ضدی بنا دیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ جھٹکے سے صوفے سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر دروازہ زور سے بند کر لیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے آنکھوں سے بہتے آنسو پونچھے اور بستر پر جا کر اوندے منہ گر گئی۔ ہر بات میں رونا اس کو پسندیدہ مشغلہ تھا۔ زینت بیگم نے مایوسی کے عالم میں لمبی سانس لی اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یا خدا یہ لڑکی مجھے پاگل کر کے چھوڑے گی، ابھی بچی ہے اور خواب دیکھ رہی ہے اپنی شادی کے، کیا کروں اس کا۔ لاؤنج میں گہری خاموشی چھا گئی، صرف ان کی بربراہٹ اور بیٹی کے کمرے کا زور سے بند کیا گیا دروازہ اس ساری ضد کا گواہ بنے کھڑے تھے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بعد لاؤنج میں دن کا منظر کچھ اور ہی تھا۔ گھڑی کی سوئیاں آہستگی سے حرکت کر رہی تھیں مگر سب کے چہروں پر تناؤ کی لکیریں صاف جھلک رہی تھیں۔ صدیق صاحب اخبار ایک طرف رکھے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، جبکہ زینت بیگم بار بار گھبراہٹ سے پلکیں چپک رہی تھیں۔ وہ بالآخر صدیق صاحب کی طرف متوجہ ہوئی اور قدرے بھاری آواز میں بولی، بھائی صاحب یہ لڑکی تو حد سے بڑھ گئی ہے، 2 دن ہو گئے اس نے کچھ نہیں کھایا۔ میں سمجھا بجھا کر تھک گئی ہوں مگر یہ اپنی ضد چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، بار بار ایک ہی بات دہرا رہی ہے کہ میں 18 کی ہو چکی ہوں، مجھے پڑھنا نہیں ہے، مجھے بس رخصتی چاہیے، آپ ہی کچھ کیجیے۔ یہ بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ یارم جو اب تک خاموش بیٹھا تھا سب کچھ سن رہا تھا اچانک بول اٹھا۔ اس کی آواز میں سختی بھی تھی اور تھکن بھی۔ یہ لڑکی بالکل پاگل ہو چکی ہے، پڑھائی سے بھاگنے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، مگر یہ نہیں جانتی کہ شادی کے بعد بھی میں اسے یوں نہیں چھوڑوں گا۔
جب تک یہ اپنا گریجویشن مکمل نہیں کرے گی میری جان سے بھی آرام نہیں پائے گی۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ صدیق صاحب نے چونک کر یارم کو دیکھا۔ ان کی آواز دھیمی مگر سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مگر بیٹا بات تو یہ ہے کہ وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے، 18 سال کی ہو چکی ہے، سمجھ بوجھ رکھتی ہے، اور پھر کون سا یہ گھر سے باہر جا رہی ہے، شادی کے بعد بھی ہمارے درمیان ہی رہے گی تو اتنی فکر کیوں؟ یارم نے فوراً بات کاٹ دی۔ اس کے لہجے میں ضد و رزم نمایاں تھا۔ بابا یہ نوکری یا شعور کی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ کبھی معاشرے میں خود کو کمتر سمجھے۔ آگے چل کر کئی مواقع آئیں گے جب اسے احساس ہوگا کہ کاش میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی ہوتی۔ اس وقت کا دکھ وہ سہ نہیں پائے گی، نہ میں دیکھ پاؤں گا۔ زینت بیگم بے چینی سے بولی۔ مگر یارم وہ بھوک ہڑتال پر ہے، 2 دن سے منہ میں نوالا نہیں ڈالا، ہم کب تک دیکھتے رہیں گے؟ یارم نے گہری سانس لی اور سنجیدگی سے بولا، یہی تو کہہ رہا ہوں چاچی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، نہ اسے بھوکا دیکھ سکتا ہوں، نہ یہ ظلم اپنے دل پر سہ سکتا ہوں، اسی لیے میری طرف سے ہاں ہے، آپ لوگ شادی کی تیاریاں شروع کر لیں، باقی اسے ہینڈل کرنا میرا کام ہے، جب یہ میری دسترس میں آ جائے گی تو میں اپنے طریقے سے قائل کر لوں گا۔ یہ جملہ سنتے ہی کمرے میں موجود سب چونک گئے تھے۔ زینت بیگم کے لبوں پر حیرت اور تسلی کا امتزاج ابھرا، جبکہ صدیق صاحب نے مسکرا کر ایک گہری نظر بیٹے پر ڈالی، جیسے ان کے دل کا بوجھ اتر گیا ہو۔ اسی لمحے نائی بیگم خوشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، ان کی آنکھوں میں چمک تھی اور آواز میں خوشی کی کھنک۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی بڑی خوشخبری ہے، میرا بیٹا دلہا بنے گا، اس سے بڑھ کر اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ چلو میں فوراً منہ میٹھا کرواتی ہوں۔ یہ کہتی وہ لپک کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں ایک دم سے رونق پھیل گئی تھی۔ زینت بیگم نے سکون کی ایک لمبی سانس لی اور مسکراتے ہوئے صدیق صاحب کو دیکھا۔ بھائی صاحب سچ پوچھے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، ورنہ یہ لڑکی تو میری جان نکال کر رکھ دیتی ہے۔ صدیق صاحب دھیرے سے مسکرا کر بولے، ابھی تو یہ شروعات ہے، آگے دیکھو شادی کی تیاریوں میں کیا کیا مزے آئیں گے۔ اتنے میں ناہید بیگم مٹھائی کی پلیٹ لے کر واپس آئیں اور سب کو منہ میٹھا کرایا۔ ماحول میں جو پریشانی اور بہت چند لمحے پہلے تک موجود تھا وہ خوشی اور کہکوں میں بدل چکا تھا۔ 2 ہفتے بعد کمرے میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہلکی ہلکی لائٹیں جل رہی تھیں اور بیچ میں صوفے پر وہ پیلا جوڑا پہنے ٹک کر بیٹھی تھی۔ سامنے ٹی وی اسکرین پر کورین سیریز چل رہی تھی اور اسی کے ہاتھ میں چپس کا پیکٹ تھا۔ وہ ہنستے ہوئے منہ میں چپس ڈال رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اس نے چونک کر جلدی سے ریموٹ بند کیا اور بے ساختہ اپنے دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی بولی، کون ہے؟ دروازہ آہستہ سے کھلا اور اندر یارم داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، چہرہ دوپٹے سے ڈھانپتے ہوئے فوراً بکھلائی آواز پہ بولی، خان جی آپ باہر جائیں، میرا آپ سے پردہ ہے، اماں نے کہا ہے رخصتی تک آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ابھی فوراً باہر جائیں۔ یارم کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کی طرف آیا۔ ہر قدم کے ساتھ وہ پیچھے ہٹتی گئی یہاں تک کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ اگلے ہی لمحے یارم نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ وہ بکھلاہٹ میں کانپ اٹھی، مگر یارم جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے بولا، یہ رسمیں ان کے لیے ہوتی ہیں جو نامحرم ہو، تو میری محرم ہو، میری بیوی، تم پر کوئی پردہ نہیں۔ وہ فوراً چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سانسیں الجھ سی گئی تھیں۔ یہ کیا کریں آپ؟ وہ اکلا کر بولی۔ یارم نے نرمی سے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور دھیرے سے بولا، کیا کروں؟ آج تمہاری معصومیت، تمہاری مسکراہٹ، تمہارا روپ دل کو ایسا بھا گیا ہے کہ نظر ہٹتی نہیں۔ فنکشن میں سب کے بیچ بیٹھا ہوا تھا مگر نگاہیں بار بار تم پر جا ٹکتی تھیں۔ دل نے کہا تمہارا صدقہ اتار دوں، جب ہی یہاں آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 1000 کے کئی نوٹ نکال کر اس پر سے وار دیے، پھر ایک طرف رکھ دیے۔ وہ حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ آہستہ آواز میں بولی۔ یارم مسکراتے ہوئے بولا، یہ میری شکر گزاری ہے، تمہاری حفاظت کے لیے دعا ہے، نظر لگنے سے بچانے کا طریقہ ہے، کیونکہ آج تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ مجھے ڈر ہے کہیں کسی کی بری نظر نہیں لگ جائے۔ وہ نظریں جھکائے دل کی دھڑکن کو سنبھالے ہوئے بس چپ کھڑی رہی۔ یارم نے اس کے گال کو چھوا اور ہنس کر بولا، چھوٹی سی دلہن لگ رہی ہو، ابھی سے اتنی گھبرا رہی ہو، کل جب رخصت ہو کر آؤ گی تو پتہ نہیں میرا کیا حال کرو گی۔ وہ شرما کر فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑے مجھے، ایسا مت کریں۔ وہ اس کی ذرا سی قربت پر لال ہو گئی تھی۔ یارم نے فوراً اس کے بازو چھوڑ دیے مگر نظریں نہیں ہٹائیں۔ ٹھیک ہے چھوڑ دیا، مگر یاد رکھنا یہ جو ضدیں کرتی ہو نا، یہ جو بچپنے والے نخرے ہیں، یہ سب مجھے پسند ہیں، مگر دلہن ہو کر بس ایک وعدہ کرنا ہے مجھ سے۔ مولج کر بولی، کون سا وعدہ؟ یارم کی آنکھوں میں نرمی اتر آئی۔ یہی کہ اپنی پڑھائی مکمل کرو گی،
اپنی زندگی کو بوجھ نہیں سمجھو گی اور یہ کہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی رہو گی چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر آہستہ سے سر جھکا کر بولی، میں وعدہ نہیں کروں گی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا تھا اور ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں لمحہ بھر کے لیے سکون اتر آیا۔ باہر سے ڈھولکی کی آوازیں آ رہی تھیں مگر اندر کا ماحول محبت اور مان سے لبریز تھا۔ وہ حیرت زدہ کھڑی تھی کہ ابھی چند لمحے پہلے ڈر سے کانپ رہی تھی اور اب دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اترا تھا۔ اگلا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا اور وہ رخصت ہو کر اپنے کمرے سے اپنے شوہر کے کمرے میں منتقل ہو گئی تھی۔ کمرے میں خوشبو اور سکون کا ایک حسین امتزاج گھلا ہوا تھا۔ فانوس کی مدھم روشنی نیچے بچے گلاب کے پھولوں پر جھلک رہی تھی۔ بستر کے کنارے وہ سر جھکائے دلہن کے لباس میں بیٹھی تھی، گہرے سرخ جوڑے پر سنہری کاریگری، کانوں میں جھلملاتے جھمکے اور ہاتھوں پر مہندی کی خوشبو اس کے حسن کو اور نکھار رہے تھے۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی جیسے ابھی باہر نکل آئے گی۔ دروازہ کھلا، آہستہ قدموں سے یارم اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں لمحہ بھر کے لیے ساکت ہو گئی۔ وہ چند لمحے بس خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بستر پر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھ کو نرمی سے تھام لیا۔ نایاب، اس نے دھیرے سے پکارا، آج تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ آنکھ ہٹانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ وہ طے کر چکا تھا اگر اسے منانا ہے تو نرمی اختیار کرنی پڑے گی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو منانے کے لیے محبت جتانا پڑے گی اور وہ اس کے مستقبل کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ گھبراہٹ میں سر جھکائے رہی مگر ہونٹوں پر بے اختیار ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ پھر آہستہ آواز میں بولی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ رخصتی کے بعد اتنے اچھے ہو جائیں گے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو میں بہت پہلے ہی اپنی رخصتی کروا لیتی۔ یارم اس کی معصوم بات سن کر ہنس پڑا۔ میں پہلے بھی اتنا ہی اچھا تھا نایاب، بس تم کبھی مجھے اتنی پیاری نہیں لگی، مگر آج تم اتنی حسین لگ رہی ہو کہ دل چاہ رہا ہے وقت یہیں ٹھہر جائے۔ وہ دھیرے سے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھنے لگی۔ یارم اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، تم صرف میری بیوی نہیں ہو، میری دعا کا قبول ہونا ہو، مگر نایاب ایک وعدہ چاہیے مجھے۔ وہ چونک گئی۔ وعدہ؟ کیسا وعدہ؟ یارم نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو سہلایا۔ یہی کہ تم اپنی پڑھائی مکمل کرو گی۔ دیکھو، عورت کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تعلیم اسے اپنی پہچان دیتی ہے، اس کے اندر اعتماد پیدا کرتی ہے۔ کل کو زندگی کے کسی موڑ پر اگر میں نہیں رہا تو میری بیوی سر جھکا کر دوسروں پر انحصار نہیں کرے بلکہ فخر سے اپنی پہچان کے ساتھ جیے۔ وہ فوراً ہونٹ بھینچتے ہوئے بولی، مگر خان جی، مجھے پڑھائی بالکل اچھی نہیں لگتی، مجھے لگتا ہے شادی کے بعد سکون ملے گا۔ یارم نے اس کے رخسار کو محبت سے چھوا۔ سکون صرف تب آتا ہے جب انسان خود مضبوط ہو۔ تمہارے خواب، تمہاری عزت سب اسی وقت قائم رہیں گے جب تمہارے پاس علم ہو۔ میں تم پر کبھی دباؤ نہیں ڈالوں گا مگر محبت سے یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی دنیا روشن کرو۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ دل کے اندر کچھ نرم سا پگھلنے لگا تھا، آنکھوں میں نمی بھر آئی مگر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اگر آپ اتنی محبت سے کہہ رہے ہیں تو ہاں، میں وعدہ کرتی ہوں میں اپنی پڑھائی مکمل کروں گی۔ یارم نے سکون کی سانس لی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، یہ ہوئی نا بات میری نایاب والی۔ فضا میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ دونوں کے درمیان فاصلے مٹنے لگے۔ یارم نے دھیرے سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کے چہرے کو دیکھا، پھر محبت بھری سرگوشی کی، اب میرا حق ہے تم پر۔ وہ شرم سے پلکیں جھکا گئی۔ اگلے لمحے یارم نے اپنے لبوں کو نرمی سے اس کے لبوں پر بکھیری، جیسے ایک دعا نے جنم لیا ہو، جیسے خواب حقیقت میں ڈھل گیا ہو۔ وہ کامتی ہوئی اس کے حصار میں سمٹ گئی۔ یارم نے اسے قریب کر کے اپنے بازوؤں میں مضبوطی سے تھام لیا۔ کمرے میں خوشبو، لمس اور محبت گھل کر ایک ہو گئے تھے۔ رات لمحہ بالمحہ محبت کے حصار میں ڈھلتی گئی اور اختتام پر دونوں ایک دوسرے کے قریب سکون اور اطمینان کے ساتھ ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے ان کے درمیان کوئی کمی باقی ہی نہیں رہی ہو۔ یہ شادی کی پہلی رات تھی مگر ان کے رشتے کا سب سے مضبوط آغاز بھی، ایک محبت بھری، سچی اور خوبصورت زندگی کی بنیاد۔